کہا کہ ادارے انہیں یہ عیدگاہ کی جگہ نہیں رکھی تھی، لیکن یہاں انہوں خود وہ سوال میں جواب ہے. میں وہ پڑھ لیا. رحمان خان جو ہے بیچ میں دخل واپس لے دے کر لیں. اسے واپس لیے ہیں. اس کا مطلب کیا رکھ کر واپس لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اتنا بڑا جو یہ پیج کا فیس کتنا ہے معلوم سر؟ 60,000 روپیز سے اوپر ہوتا ہے. انکوائری کرے. اکنامکلی ویک ہو گیا ادارہ. اتنا بڑا پیسہ ویسٹ کرتے نا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہی سر، یہ منمانی ہے کیا ہے؟ نہیں ہمیں پوچھ رہے ہیں نا آپ کو، کہاں کی عقل؟ عوام جانتی ہے. جی تو اسی لیے ہمیں بڑے بزرگوں کو بلا کر یہ رکھے ہیں ان کے سامنے کہ بھئی اس کے یہ معاملے میں کیا کرنا ہے. تو انہوں نے ہمیں مشورہ دیا ہے، ان کے مشورے پر ہمیں چلتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ وہاں سے کیا ہوگا انشاءاللہ دیکھا جائے گا. فیڈریشن کی جانب سے وہ جو ہمیں میسو پروٹیسٹ کا جو طے کیے تھے 13 تاریخ کے بعد، تو وہ ملتوی کرتے ہیں جب تک ہمیں یہ جواب نہیں آتا ہے. ایسے اس تک یہ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. ہمیں شروعات میں جو فیڈریشن بنائے تھے تب پورے آرگنائزیشن مسلمانوں کے جمع تھے. اس میں حضرت والا بھی ہمارے حجاب کے مسئلے میں آ کر شرکت کرے تھے. ایوب بھائی بھی کئی مسئلوں میں آ کر شرکت کرے. یہ RMT کا چھوٹا مسئلہ ہے، یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے. لیکن ہمیں فیڈریشن بنا ہے بڑے مسئلوں کے لیے، جو بڑے مسائل جو قوم کے اوپر آتے ہیں اس مسئلوں کے لیے بنا ہے. یہ RMT کا ایک چھوٹا مسئلہ ہے، اسے انشاءاللہ حل ہوگا. ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آج مجھے ناچیز کو دعوت ملی فیڈریشن آف میسور مسلم آرگنائزیشن کی طرف سے. یہاں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا اور میٹنگ میں بہت سارے سرکردہ عمائدی، کارپوریٹر احباب، سمیع اللہ صاحب وغیرہ حاضر رہے. ان سے بہت دیر تک بات کو پہلے سمجھنے کا موقع ہمیں ملا. رفاق المسلمین ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تعلق سے یہ احباب نے بہت زمانے سے اپنی فکر مندی اور قوم کی پراپرٹی کو بچانے کے لیے ان احباب نے بڑی فکریں جتائی. ہمارے سامنے بھی خصوصاً اس ٹرسٹ کے تعلق سے سیکریٹری صاحب نے جو قرضہ لیا ہے اور وہ قرضہ آتے آتے انتہائی بہت دور تک سنا گیا کہ 40 کروڑ تک یہ قرضہ اوپر چڑھ چکا ہے. اس پر فیڈریشن نے بہت زیادہ فکریں کی ہیں کہ یہ قرضہ کیسے ادا ہوگا. کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر قرضہ ادا کرنے کی سکت نہ ہو تو یہ پراپرٹی نیلامی تک چلے جائے اور قوم کی یہ عظیم سرمایہ رفاق المسلمین جو زمانے دراز سے ایک اچھی نمایاں خدمات کرتے ہوئے آیا ہے. یہاں ڈینٹسٹ، فلاسفر، سائنٹسٹ، ڈاکٹر سب پیدا ہوئے ہیں. آج اس ادارے کے انحطاط کو دیکھ کر فیڈریشن نے بلکہ اغالیان میسور بھی بڑی فکر مندی کا اظہار کر رہے ہیں. اس ضمن میں فیڈریشن نے بہت فکریں جتاتے ہوئے آئندہ سنا گیا کہ 12 تاریخ تک تاج صاحب نے وقت لیا تھا کہ تاکہ اس معاملے میں کچھ پیش رفت کر کے میں آپ کو اطمینان بخش جواب دے سکوں. لیکن چونکہ 12 تاریخ گزر چکے ہیں، کوئی جواب نہیں ملا، تو فیڈریشن کوئی آئندہ کوئی ایک مؤثر قوم کے سامنے جا کر احساس دلائیں کہ ہمارا یہ مشہور ادارہ، تعلیمی ادارہ نیلامی کے دہلیز پر پہنچ چکا ہے. اس لیے اس فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے
ہمارے سامنے یہ گفتگو آئی تو میرے ساتھ میرے عزیز مکرم ایوب خان صاحب سابق میئر، سمیع اللہ صاحب بھی تشریف فرما گئے، حافظ ارشد صاحب سیکرٹری جمعیت علماء ہند بھی تشریف فرما گئے ضلع میسور۔ ان سے علیحدہ طریقے پر گفتگو ہوئی۔ ہم نے فیڈریشن سے کہا کہ ہمیں موقع دو تاکہ ہمیں رفاق المسلمین کے سیکرٹری صاحب سے پھر دوبارہ بالمشافہ گفتگو کر کے ان مسائل پر جو فکر مندی کا سبب بنے ہوئے ہیں قوم کی نظر میں، اس پر ہم دوبارہ گفتگو کر سکیں کہ یہ آئندہ کیا لائق عمل ہے سیکرٹری صاحب کا، کیا کرنا چاہتے ہیں، اس ادارے کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک بہت بڑی بات یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، فیڈریشن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو، رفاق المسلمین کے ٹرسٹ کے اندر ہمیں جا کر ہمیں خدمت کرنے کا کوئی جذبہ شوق نہیں۔ ہماری نظر میں صرف اتنا ہے جائیداد پراپرٹیاں بچ جائیں قوم کی۔ آج قوم بہت مشکل حالات میں ہے، اسکول تو درکنار، مدارس دینیہ بھی حکومت کی نظر میں آ چکے، اس لیے اس کو بچانے کے لیے ہر ممکن تدبیر فیڈریشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جیسے بھی ہو اس کو بچانا ہے۔ اس لیے فیڈریشن سے ہم نے گزارش کی ہے کہ 2-4 دن کا مہلت اور موقع دیا جائے تاکہ ہم سیکرٹری صاحب سے اس معاملے میں کچھ وضاحت طلب کریں کہ آئندہ آپ اس ادارے کو بچانے کی ترکیب کیا ہے، بس اتنی ہمیں وضاحت مل جائے۔ آپ کیسے چلا رہے وہ آپ جانیں، اپنے ٹرسٹ کے ساتھ مشورہ کر کے آپ جو چلا رہے ہیں، آپ کی خدمات قابل قبول ہیں، آپ نے بڑی نمایاں خدمات کی ہیں اب تک، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی جو قرضہ چڑھا ہوا ہے یہ انتہائی فکر مندی کا سبب بنا ہوا ہے ہم سب کے لیے۔ اس کی ادائیگی کا راستہ کیا ہے؟ خدا نخواستہ یہ نیلامی تک تو نہیں آ رہے، کہیں بینک نیلام کر کے ہماری پراپرٹی کو ہڑپ تو نہیں کر رہی، کہیں کسی غیروں کے حوالے تو نہیں کی جا رہی اس پراپرٹی جو ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت و کوششوں سے رفاق المسلمین کو قائم کیا تھا۔ اس لیے ان حضرات نے بھی بڑا خندہ پیشانی سے ہمارے اس مہلت کو سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ حضرات بات کریں، بات چیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمیں فیڈریشن کو 2-4 دن میں ہی صحیح، تاج صاحب کو اللہ صحت و عافیت سلامتی تندرستی دے، ان کے وقت لے کر انشاءاللہ ان کی خدمت میں جا کر بات کر کے جو بھی معاملہ ہوگا انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں آپ حضرات مطمئن رہیں گے، اور میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ ہمارے مسلمان کی پراپرٹیوں کو اللہ کی حفاظت فرماوے اور کہیں غیروں کی نظر سے اللہ ان کو بچا لے اور صحیح اللہ تعالیٰ اس کو خدمت کی توفیق دے ملت کی۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ اسے۔ آج جو ہے مجھے اور حضرت کو فیڈریشن آف میسور مسلمز آرگنائزیشن کی جانب سے بلایا گیا تھا۔ ہمارے سامنے کچھ مسئلے RMIT کی جانب سے رکھے گئے تھے اور اس کو ڈسکشن بھی کیا گیا۔ شاید اس سے پہلے 1-2-3 میٹنگ بھی ہو چکے تھے، سیکرٹری RMIT کے سیکرٹری صاحب سے بات چیت بھی ان کی ایک بار ہو چکی تھی اور وقت بھی دیا گیا تھا۔ اس مسئلے کو رکھتے ہوئے ان سب فیڈریشن والوں کا ایک ہی فکر تھی کہ آنے والے دنوں میں یہ ادارہ جو قوم کا ہے کسی اور کے ہاتھ نہ جائے۔ جب حضرت نے سوال کیے کہ آپ کا رول صرف اسی میں ہے یا پھر RMIT ادارے میں آپ جانا چاہتے ہیں یا گھسنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ پورے فیڈریشن کے ممبرز جتنے بھی ہیں وہ ایک ہی آواز سے کہے کہ ہمیں ادارے کے اندر جانا یا ادارے کے اندر ہم رہنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ قوم کا ادارہ بچائیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے کو حل کرنا چاہیے، مسئلے کو بڑھانا یا اور بھی اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں اور حضرت نے ایک ہی ڈیسیشن لی کہ سیکرٹری صاحب سے RMIT کے سیکرٹری تاج محمد خان صاحب سے جا کر بات کریں گے، بات کر کر اس کا جو بھی حل نکل سکتا ہے اس کو ان کے سامنے رکھ کر ایک بیٹھک بٹھا کر
जो फेडरेशन से सपोर्ट उनको मिल सकता है वो दिलाने की कोशिश करेंगे। और उनके प्लान्स क्या हैं उनको आमने सामने बैठ कर एक बार दो बार बात हो गई तो शायद मैं समझता हूँ कि मसला हल होगा। तो इसके बारे में तब तक जब तक हम ताज साहब से बैठकर बात कर इसको कुछ हम कोशिश नहीं करें तब तक फेडरेशन से मैं और हजरत जनाब समीर साहब अपील किए हैं कि जब तक ये 4-5 दिन के अंदर ये मसला हम बात कर कह नहीं थे तब तक कोई भी आगे कदम ना उठाए, कुछ भी गड़बड़ मत करें। इसको बैठकर जो मसला है मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, इसको और बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। फिर एक बार मैं फेडरेशन वालों से अपील भी करता हूँ कि जिस तरीके से संजीदगी से आप जो मसला लेकर आगे बढ़ रहे हैं उस मसला हल होने के लिए इसी संजीदगी से भी और भी आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हम बैठकर हमारी जानिब से जो भी हो सकता है हजरत मैं सब मिलकर कोशिश करके